السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ شہرپسند کی اس کہانی کی جو اب ایک انتہائی خطرناک اور سنسنی خیز بن چکی ہے، کیونکہ حالیہ ایک ساتھ میں فدا اور صنم کے درمیان جو خاموشی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں وہ ایک کھل کر ٹکراؤ میں بدلنے والی ہیں۔ دوستو، میری پریڈکشنز کے مطابق آنے والی ایپیسوڈز میں سب سے اہم کردار فراست انکل کا ہوگا، جو بظاہر خیر خواہ بن کر فدا کے ذہن میں صنم کے خلاف زہر گھول رہا ہے، اور امکان ہے کہ وہ فدا کو صنم سے بدزن کرنے میں وقتی طور پر کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری طرف صنم اپنے کیریئر کے بڑے موقع کی وجہ سے مزید مضبوط اور خود مختار نظر آنے لگے گی، مگر یہی کامیابی اس کی ازدواجی زندگی کے لیے ایک بڑا امتحان بنے گا۔ تیمور کا کردار بھی مشکوک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کی نیتوں پر سوال اٹھ سکتے ہیں، اور یہی بات ایک نئے تنازع کو جنم دے گی۔ دوستو، فدا کی والدہ کا رویہ مزید سخت ہونے والا ہے، اور ممکن ہے وہ صنم کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائیں جس سے گھر کا ماحول مکمل طور پر خراب ہو جائے۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈز میں سچ اور سازش آمنے سامنے ہوں گے، رشتوں کے نقاب اتریں گے، اور شرپسند کہانی کو ایک ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں ہر فیصلہ قسمت بدل دے گی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ فرینڈز، اگر پریویس ایپیسوڈ کو دیکھا جائے تو فدا ایک حساس مگر الجھا ہوا شوہر ہے۔ وہ اپنی بیوی صنم سے شکوہ کرتا رہتا ہے کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے کام اور نمائشوں میں مصروف ہو چکی ہے۔ فدا کو لگتا ہے کہ صنم گھر، شوہر اور رشتوں کو نظر انداز کر رہی ہے، اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ وہ سب کچھ خود سنبھال لے گا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ فراست انکل اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی صنم کی غیر موجودگی پر دل گرفتہ نظر آتا ہے، مگر براہ راست سخت الفاظ کام ہی کہتا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے میں صنم ایک خود مختار اور کام پر فوکس کرنے والی عورت ہے۔ وہ فدا سے کہتی ہے کہ یہ اس کے کیریئر کا اہم موقع ہے، اور وہ قربانی کو وقتی طور پر سمجھتا ہے۔ صنم بار بار یقین دلا رہی ہے کہ وہ فدا کی فکر کرتی ہے، کھانے، دوا اور پیمنٹ تک کا انتظام کرتی ہے، لیکن یہ بھی واضح کرتی ہے کہ فدا سے ایک کمزور عورت یا بچے کی طرح نہ سمجھے۔ صنم کو لگتا ہے کہ فدا اور اس کے ارد گرد کے لوگ اسے بلا وجہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ فرینڈز، اس ڈرامے میں فراست انکل فدا کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ خود کو خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں، مگر دراصل وہ صنم کے کردار پر منفی تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی بیوی جو بیمار شوہر کو چھوڑ کر گھومے، شرم کی بات ہے۔ وہ فدا کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ صنم لاپرواہ اور خود غرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے الفاظ گھر کے ماحول میں تلخی پیدا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، تیمور صنم کا دوست اور کام میں پارٹنر ہے۔ وہ صنم کو کہتا ہے کہ یہ موقع بہت بڑا ہے اور فدا کو خود سنبھالنا چاہیے۔ تیمور کا رویہ بعض اوقات حد سے زیادہ بے فکری والا لگتا ہے، جس سے صنم اور فدا کے درمیان غلط فہمیاں بڑھتی ہیں۔ اس کی باتیں فدا کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہیں۔ دوستو، دوسری طرف فدا کی والدہ روایتی سوچ رکھتی ہیں۔ وہ بیٹے کے لیے فکر مند ہیں اور صنم کے رویے کو ناپسند کر رہی ہیں۔ آخرکار وہ بھی فراست انکل کی سائڈ لے رہی ہیں۔ آخر میں وہ سخت الفاظ میں عورت کو شرم کا طعنہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر ہوتے ہوئے باہر کی دنیا کی ترجیح دینا بہت غلط بات ہے۔ ان کے الفاظ کی کہانی تنازع کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ شرپسند میں زیادہ تر کردار اپنی ضد اور انا کے اسیر نظر آتے ہیں۔ فدا خود کو مظلوم سمجھ کر ہر بات برداشت کرتا ہے، مگر ہر وقت اور واضح گفتگو نہ کر کے مسئلے کو بڑھا رہا ہے۔ صنم خود مختاری کے نام پر رشتوں کو جذباتی ضروریات کو نظر انداز کر رہی ہے، جس سے غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، اور فراست انکل سب سے زیادہ منفی کردار ہیں جو خیر خواہی کے پردے میں آگ لگانے کا کام کر رہے ہیں، اور تیمور غیر ضروری مداخلت اور غیر سنجیدہ رویے سے حالات کو مزید الجھا رہا ہے، جبکہ فدا کی والدہ روایتی سخت ہیں، انصاف اور ہمدردی کا توازن کھو دیتی ہیں۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا بھی کہ رشتوں کی مضبوطی صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، کھلی بات چیت اور توازن سے قائم رہتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حالات اور مجبوریوں کو سمجھے بغیر فیصلے کریں تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ دوسرا سبق یہ
کہ تیسری مداخلت اکثر مسائل کو حل کرنے کی بجائے بگاڑ دیتی ہے، خاص طور پر جب وہ خیر خواہی کے نام پر ہو۔ یہ قسط ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ کیریئر اور گھر میں توازن ضروری ہے اور روایات کو نبھاتے ہوئے انصاف اور ہمدردی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔